Portal without purchasing Wi-Fi. وحملت الرحال على عبيدك يا جب منزلیں اتنی خوبصورت ہوں، سامنے اللہ کا گھر ہو، تو سفر کتنا بھی مشکل ہو کٹ ہی جاتا ہے، اور اللہ پاک ایسے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں وليس چلتا۔ تو یہ ہے جی سفر نامہ پارٹ 1 عمرہ يمنحني بلاگ کا۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اتنے دنوں سے یہ ویڈیو ایڈٹ ہو رہی تھی اور فائنلی ہو چکی ہے، تو آپ کے ساتھ جو بھی اس دفعہ کا میرا ایکسپیرینس تھا، کچھ نئے لیسنز، ٹیچنگز، جو بھی کچھ سیکھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلا لیسن تو یہ کہ کبھی بھی ایئرپورٹ پہ کرنسی ایکسچینج مت کرائیں، کیونکہ اگر نارمل مارکیٹ میں 75 ریٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو 78 چارج کریں گے۔ اور یہ جی ہمارا کھانا آ چکا تھا۔ ہم نے ایک مٹن کری منگوائی تھی اور ساتھ جو ہے آلو کی بھجیا والا ایک آپشن تھا، ہم دونوں ہی منگوا لیے تاکہ ہم دونوں ٹرائی کر سکیں۔ تو یہ جنہوں نے ایک چھوٹا سا پراٹھا دیا ہے، مٹن کری ہے، بن ہے، رس کیک ہے، سوئیاں ہیں اینڈ یوگرٹ اور جوس وغیرہ۔ تو ویسے تو آپ جب ایئرپورٹ سے ہی نیت کر لیتے ہو، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے احرام کی پابندیوں میں آ جاتے ہو، پر ایئر لائن والے چاہے ایمریٹس ہے، سعودی ایئر لائن ہے، یہ سب عمرہ زائرین کے لیے میقات کے پوائنٹ پہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ میقات کی حدود سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ حرم کی اسٹیٹ میں داخل ہو چکے ہو۔ جو مرد حضرات ہیں وہ اونچے الفاظ میں اور عورتیں دھیمے الفاظ میں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ جی ہم جدہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے، اور یہاں پہ آ کے کلیئرنس میں اور لگیج وغیرہ لینے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا بہت۔ تب تک ہمیں البیگ دکھ گیا اور ہم نے بس کچھ آرڈر کیا، کچھ ہلکا پھلکا، تاکہ جو سفر ہے وہ اچھا گزرے۔ تو اس سے آگے مکہ المکرمہ پہنچنے میں 3 سے 4 گھنٹے ہمیں لگے، اور فائنلی ہم اپنے ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ ادھر آ کے ہم نے چیک ان کیا اور اپنا لگیج وغیرہ رکھا، اور لگیج رکھنے کے بعد وضو کیا، تھوڑا بہت فریش ہوئے۔ ویسے تو آپ چاہو تو آپ آرام کر سکتے ہو، جتنی دیر آپ چاہو، آپ ایون سو بھی سکتے ہو، پر ہم نے سوچا تھا کہ ہم جاتے ہی عمرہ ادا کریں گے، تو بس ہم نے وضو کیا، فریش ہوئے اور بس نکل پڑے، اور چھوٹے حاجی کو بھی تیار کیا۔ اس دفعہ کی جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ کچھ الگ ہی تھی۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، کیونکہ میں نے کچھ کلپس بعد میں بنائے تھے، عمرے والے دن نہیں بنائی تھی، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم عمرہ کے لیے آئے ہیں ان کے لیے ویڈیو بہت بینیفیشیل ہے۔ اگر آپ کو بہت آسان راستہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے مطاف میں انٹر ہونا ہے تو آپ کلاک ٹاور کے جو بالکل سامنے گیٹ ہے، جیسے ہی کلاک ٹاور سے نکلتے ہیں تو 89 نمبر گیٹ سے آپ انٹر ہوں تو آپ سیدھا چلیں گے تو آپ مطاف میں انٹر ہو جائیں گے۔ میرے بیٹے نے ماشاءاللہ احرام پہنا ہے اور اس کی الگ ایکسائٹمنٹ تھی، اس کا دل کہہ رہا تھا مجھے کوئی بھی نہ پکڑے، میں خود چلوں۔ سیدھا چلتے جائیں گے اور آپ رائٹ پہ ٹرن کریں گے تو سامنے آپ کو خانہ کعبہ دکھے گا، اور جو بھی اس وقت آپ کی دعا ہے وہ آپ جو بھی کریں گے پہلی نظر پڑتے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جو دوسرا سٹیپ ہے عمرے کا وہ ہے طواف، اور جیسے ہی آپ اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں سامنے رکن اسود ہے، یہاں پہ آپ استلام کرتے ہیں۔ استلام کا مطلب ہے بوسہ لینا دور سے، تو آپ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے بوسہ لیتے ہیں اور اپنا اینٹی کلاک وائز چکر لگاتے ہیں۔ ایسے آپ 7 چکر لگاتے ہیں اور آپ 8 دفعہ استلام کرتے ہیں، تو ہر چکر کے اینڈ پہ استلام ہوتا ہے اور وہیں سے چکر شروع ہوتا ہے۔ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو میں دکھاتی کہ جو گرین لائٹ ہے وہ نشانی ہوتی ہے، تو اس ٹائم جو بھی آپ دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ اتنی شان و شوکت، اتنی جلال والی جگہ ہے کہ آپ کو جو دعا یاد بھی ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہیں، خاص طور پہ لوگ آپ کو کہہ کے بھیجتے ہیں میرے یہ دعا کرنا ہے، یہ کرنا، پر یہ کیفیت ہی اور ہے، یہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔
قد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا وليس سواك يمنحني هدايا. इस दौरान आप जो दुआएं कर सकते हैं, जो ज़िक्र आपको आता है या जो भी गाइड लेके आए हैं, जो भी दुआएं हैं आप जितनी पढ़ें वो बहुत अच्छी हैं. स्पेशली 7 चक्कर की दुआएं जो मैं साथ मेंशन भी कर रही हूँ, ये बहुत प्यारी दुआएं हैं. वैसे तो अल्लाह पाक आपके दिलों के हाल जानता है. अल्लाह पाक को सब पता होता है कि हम किस लिए हमारे आंसू बह रहे हैं, पर फिर भी जो मुंह से मांगी दुआ है वो उसका एक अपना ही मज़ा है. इसके बाद यहीं पे आपका तवाफ़ ख़त्म होता है और आप यहाँ पे 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हो खाना काबा के सामने, और उसके बाद आप आब ज़मज़म पीते हो और सही की तरफ जाते हो. सफ़ा मरवा, सफ़ा से लेके मरवा तक 1 चक्कर और मरवा से लेके सफ़ा तक दूसरा चक्कर, इसी तरह आप 7 चक्कर लगाते हो. और सफ़ा मरवा में एंटर होने की दुआ पढ़ते हो. और जो भी आपको यहाँ भी जो भी दुआएं आती हैं वो जो भी पढ़ो आप, वो सब अफसल हैं. और इसी तरह आप 7 चक्कर लगाते हो. और ये उम्रे का 5वां स्टेप था. और 6ठा स्टेप है कसर, कि जो औरतें हैं वो अपने उंगली के बराबर बाल जो हैं काटती हैं. तो तीसरा स्टेप था तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज नफल. चौथा था आब ज़मज़म, और उसके बाद सई और फिर कसर. और जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए हल्क, उनकी क्योंकि ये वीडियो नहीं थी, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए था. तो यहीं पे आपका जो उम्रा है वो मुकम्मल होता है माशाल्लाह. इसके बाद आप जो है एहराम की पाबंदियों से आज़ाद होते हो इन सब स्टेप्स के बाद, और यहीं आपका उम्रा मुकम्मल होता है माशाल्लाह. अच्छा, कितना ज़हनी सुकून होता है. आप इतना थके हुए होते हो पर फिर भी आपको लगता है कि पता नहीं आपने कितनी बड़ी चीज़ कर ली. और क्या आप गुनाहगार से आकार अल्लाह पाक के घर में खड़े हो, उससे बड़ी क्या बात होगी. अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल समझा कि अपने घर में बुलाया. आप जितना मर्ज़ी अपने आप को गुनाहगार समझो, से आकार समझो, पर अल्लाह पाक ने आपको अपने घर बुलाया. ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. और मेरे लिए तो ये इस लिहाज से भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह पाक ने पहले मुझे बुलाया, पर इस दफ़ा अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ बुलाया, और वो भी माशाल्लाह 1.5 साल का हुआ है. उसे अपना घर देखना नसीब किया. तो ये एक बहुत बहुत ही अलग फीलिंग है मेरे लिए. मैं आपको लफ्ज़ों में भी नहीं बता सकती कि अल्लाह पाक का कितना शुक्र है. अल्लाह पाक सबको ये सादत नसीब करे, सबको अपने घर का दीदार कराए एक दफ़ा ज़िंदगी में. अब तो बहुत बहुत रश होता है माशाल्लाह. ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक पता नहीं कितनी दुनिया से प्यार करता है. ये अल्लाह पाक ही है जो इतनी दुनिया को संभाले बैठा है. और वो कहता है कि पहाड़ के बराबर भी गुनाह करो तो मुझसे एक दफ़ा दिल से तौबा करो, मैं कबूल करूँगा, मैं माफ़ करूँगा. शायद इसी वजह से हम लोग गुनाह पे गुनाह करते हैं कि शायद हमें इतनी आस उम्मीद होती है कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर देगा. और वो इतना रहमान है कि वो हमें माफ़ भी कर देता है, पर हम फिर भी बाज नहीं आते. तभी कहते हैं कि अल्लाह पाक 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है. और तभी अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम दुनिया की सब चीज़ें हासिल कर लो, पर जो सुकून है ना वो मैंने अपने ज़िक्र में, नमाज में रखा है. तो आप जितना मर्ज़ी सब कुछ करते रहो, पर जो आपको सुकून नमाज में और अल्लाह की याद में है वो आपको किसी लग्जरी में नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है, चाहे आप कुछ भी हासिल कर लो. बस तो इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा.
یہیں پہ اپنا بلاگ اینڈ کرتی ہوں. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میں نے بہت زیادہ انفارمیشن اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہے تاکہ سب کے لیے یہ ایز اے گائیڈ بھی بن سکے. اور جو روم ٹور ہے وہ آپ کو نیکسٹ بلاگ میں دوں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ عمرہ بلاگ تھا تو اس میں میں روم کا ٹور ایڈ نہیں کر رہی. انشاءاللہ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني